ایک اور معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، آبویسلی جو گل پلازا کراچی میں آگ لگی اس کے بعد ایک سیاسی بحث بھی چھڑ گئی ہے، اور ایم کیو ایم جو آپ کے اتحادی ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی آپ کی اتحادی ہے، لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے کہ کراچی کو جو ہے وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو ختم کریں، اور انہوں نے اب آبویسلی وفاق سے کہا ہے کہ آپ اس پہ ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن بھی بنائیں۔ کیا یہ آپ لوگوں کے سوچ میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کو جو ہے وفاق کا حصہ بنا کے فیڈرل ٹیریٹری اس کو بنا دیا جائے، سارے معاملات فیڈریشن اس کے دیکھے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں افسوس کرتا ہوں ان تمام خاندانوں سے، بہت بڑا سہانیہ ہے، اور یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے کہ اس جگہ اتنی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں، اور ابھی کئی لوگوں کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اور کراچی جیسا شہر جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا مرکزی آپ کہہ لیجئے شہر ہے، صنعت کا، تجارت کا، تو اور سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پر اس طرح کی بیسک سروسز کو ہمیں ضرور بیف اپ کرنا چاہیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے گی کہ وہ کیا کمزوری تھی، کیوں نہیں وہاں پہ بر وقت ان انسانی جانوں کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکے، اور جو فائر فائٹنگ ہے اس کے اندر کیا گیپس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے کر ان کمزوریوں کو پورا کریں گے، چونکہ اگر وہاں پر ایک ایفیشینٹ نظام ہوتا تو شاید اس قدر بڑے پیمانے پر یہ حادثے نہ ہوتے۔ اور کراچی ویسے بھی سر، یہ ہائی ایفیشنٹ رائز نظام کے بلڈنگز لیے کا شہر ہے۔ اس کو سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات فیڈریشن کو دے دیں کراچی کے، یا فردر ڈیولوشن کی ضرورت ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں افیکٹو تھرڈ ٹیئر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اتنا ان مینیجبل ہو گیا ہے سائز اور سکوپ میں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے تھے، صوبوں نے وہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھ کے نیچے ڈیوالو نہیں کیے۔ اب ہماری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اوورلی سینٹرلائزڈ پروونسز ہیں۔ آپ سندھ کو کراچی سے، پنجاب کو لاہور سے، کوئٹہ بلوچستان کو کوئٹہ سے، اور کے پی کو پشاور سے بیٹھ کے رن نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایفیکٹو تھرڈ ٹیئر حکومت کی اندر لانا ہوگا، جس میں کہ جو سروس ڈیلیوری ہے اسے ہم جب تک تھرڈ ٹیئر کے اوپر ایفیکٹولی نہیں لے کر جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ قابو پا سکیں۔ تو اب لہٰذا میں اس بات کا اسٹرانگ پروپوننٹ ہوں کہ ایفیکٹو امپاورڈ تھرڈ ٹیئر لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہمیں قائم کرنے چاہیے۔ صوبوں کے اندر اس پہ ریزسٹنس ہوتی ہے، مجھے اور اس اس کی بات کا بڑی علم وجہ ہے شاید ذاتی یہ طور پہ کہ کیونکہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، لوکل باڈیز کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ مثال بھی دیتے تھے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ لوکل باڈی الیکشنز کرائیں۔ پنجاب میں دیکھیں پی ٹی آئی ان کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہی، جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تب بھی ہمیں یہ مثال دیتے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے سندھ میں تو کر دیا، چلیں آپ نظام میں اوپر ہے نیچے، اچھا ہے برا ہے، اس پہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس ہے، لیکن پنجاب میں بار بار ڈیلے ہو جاتے ہیں لوکل باڈی الیکشنز، اسلام آباد میں 5 مرتبہ نہیں، ڈیلے اس وقت ہوئے، تو پنجاب میں بھی جب بھی ہونے ہوتے ہیں تو قانون چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی، سینٹر میں بھی، کیوں نہیں کر رہے پھر یہ؟ جی، اب تو پنجاب میں اس وقت آج بھی مجھے جو میں حلقے میں ہی ہوں، اور یہاں پر حلقہ بندی کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جلد یہاں پر بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو چاروں صوبوں کے اندر جس شکل کے اندر لوکل باڈیز ہیں وہ اس شکل میں نہیں ہے کہ جس شکل کے اندر با اختیار ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہم نے قائم نہیں کیا تو جی، یہ تمام نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور پھر اس کا متبادل یہ ہوگا کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ مطالبے کریں کہ چونکہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور اتنی مرکزیت ہے صوبوں کے اندر، تو نئے صوبوں کے بنانے کی آواز اٹھے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں اس بات پر توجہ دیں کہ وہ ضلع کی سطح کے اوپر امپاورڈ لوکل گورنمنٹس تھرڈ ٹیئر قائم کریں، اور ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمیں آئین کے اندر ایک ترمیم کے ذریعے جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ایک تحفظ حاصل ہے، لوکل باڈیز کو بھی یہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے کہ کوئی صوبائی حکومت انہیں اپنی ومز کے اوپر توڑ نہ سکے، اور غیر معینہ مدت کے لیے انہیں غیر حاضر نہ کرے، وہ بھی اسی طرح 90 دن میں واپس صحیح۔ آئیں جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں آتی اچھا، ہیں۔ ایسا اقبال صاحب، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک اور بھی گلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو باعث رویہ ہے فیڈرل حکومت کا، پنجاب پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پروونشل ہائی ویز پہ کرتے ہیں، سندھ میں نہیں کرتے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے 2 دن نہیں پہلے نہیں، ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد جواب دیجیے گا اس کا۔ جی کراچی شہر کا وفاقی حکومت والا ساتھ نہیں دیتا۔ میں ریکارڈ پہ ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، پنجاب کے اندر ان کے پروونشل ہائی ویز جو ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ نے ایکنک سے اپروو کرا ہے، اس کو فنڈ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کر لیتی ہے،
لیکن جب کراچی کا معاملہ آتا ہے تو اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. آپ گرین لائن وفاقی حکومت بنا رہی تھی نا, 2014 میں بنانا شروع کیا تھا انہوں نے. آج بھی میرے یہ جس جگہ پہ گل پلازا پہ آگ لگی ہے نا, اس کے باہر کھدائی ہوئی بھی ہے آج بھی. جی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا نظام بہتر کرنے کی دیکھیے ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں اس کے, وفاقی حکومت یعنی. دیکھیے پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کے کسی شہر میں وفاقی حکومت نے میس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ نہیں بنایا, پنجاب کے کسی شہر میں نہیں بنایا. پنجاب میں جتنے ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ اورنج لائن ہے, چاہے پنڈی ہے, چاہے سر اورنج ملتان ہے, لائن میں وہ چاہے کہتے ہیں سی لاہور ہے, پیک کی گارنٹی وہ تو تھی نا آپ لوگوں کی, وفاق نے گارنٹی نہیں, تو دی تھی. وہ کراچی کے لیے بھی ہے, ہماری کراچی کے لیے بھی ہے, کے سی آر کے لیے ہماری موجود ہے. تو کوئی بھی ہم نے وفاق سے پنجاب میں ایسا منصوبہ 1 روپیہ نہیں خرچ کیا. کراچی میں 25 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف صاحب نے گرین لائن بنائی. اب اس کی ایکسٹینشن پہ پی ٹی آئی نے کام روک دیا. اب ہم نے جب آ کر کام شروع کیا تو پھر میئر صاحب کے لوگوں نے اس کو روک دیا. پھر میں خود گیا, وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی اور ان چیزوں کو ہم نے نپٹایا کہ کام دوبارہ شروع ہو سکے. پھر K4 کا منصوبہ جو کہ 100% صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے, وفاقی حکومت نے آج تک کسی صوبے میں پانی کے لیے پیسے جاری نہیں کیے. یہ تقریباً 140 ارب روپے کا منصوبہ ہے جو K4 ہے. اس کے لیے ہم وفاق سے پیسے دے رہے ہیں. نہ صرف اس کے لیے دے رہے ہیں بلکہ 50% پیسے اس نہر کے لیے بھی دے رہے ہیں جو صوبائی حکومت کی نہر ہے, جس سے کہ پانی K4 کے لیے آنا ہے. اسی طرح بے شمار سر اس سندھ پر کے میں آپ کو دیگر بتاؤں, کل شازیہ منصوبے ہیں. مری صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جس پہ پورے پاکستان سے لوگ آ کے بستے ہیں, یہاں پہ اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں, تو شہر پہ بوجھ بہت زیادہ بڑھتا ہے, اور جب اس طرح کے شہر پہ بوجھ پڑتا ہے تو لیکن وفاقی دیکھیے, حکومت کو چاہیے اس پہ کنٹریبیوٹ کرے. یہ جو ہر پاکستان کے صوبے کو اس کی آبادی کے لحاظ سے 60% کے قریب وسائل میں سے تقسیم ہو جاتے ہیں. اگر کراچی کی آبادی ہے تو اسی آبادی کے تناسب سے حکومت سندھ کو NFC ایوارڈ میں سندھ کے اندر کراچی کا حصہ ملتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں پر پورے ملک سے لوگ آتے ہیں تو سندھ کو, حکومت کو اس کا حصہ نہیں جاتا. جو کراچی کی آبادی ہے اس کے تناسب سے جو سندھ کا شیئر NFC ایوارڈ, اس صحیح. میں ان کو وہ وسائل ملتے ہیں. لہٰذا اس میں ایسا نہیں. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ پنجاب میں کسی موٹر وے کے لیے کوئی 1 روپے کا فنڈ ہم نے جاری نہیں کیا. جو اخبار میں خبریں آئی تھیں کہ شاید کوئی ایک موٹر وے بن رہی ہے پنجاب میں صوبائی نوعیت کی, اس کی ہم نے اگلے دن کلیریفیکیشن دے دی تھی کہ جی, اس کو منظور کیا گیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر. NHA کو یعنی کہا گیا اگر آپ الزام تو اسے یہ لگا بنا تھا نا سکتے ہیں کہ بنائیں. سکھر اور حیدرآباد جی, موٹر وے کا پیسہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں لاہور اور بھاول نگر نہیں موٹر نہیں وے کے لیے. نہیں بالکل نہیں. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے اپروو کی گئی ہے. سکر حیدرآباد کو ہم کمیٹڈ ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ آتی تو 2021 تک وہ بن گئی ہوتی. اور اب ہم اس کو PSDP سے بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں سکر سے حیدرآباد موٹر وے مکمل ہوگی. اسی طرح چمن, کوئٹہ, کراچی ٹھیک, ایسا صاحب 400 ایک ارب آخری روپے ایشو کا پہ میں منصوبہ ہے, بات, وہ بھی مکمل ہوگا. ایک آخری ایشو, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اور آپ نے مل کے بورڈ آف پیس کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے اپنی واپسی پہ کہ کیا پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کریں گے. اب یہ صرف ایک کرکٹنگ فیصلہ نہیں ہوگا, یہ ایک سفارتی فیصلہ بھی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات بڑے عرصے بعد بہتر ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کو اس میں حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیے, اس کا حتمی فیصلہ تو حکومت اور کابینہ کے سطح پر ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ICC کا دورہ معیار کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جب بھارت یہ کہے کہ وہ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلے گا تو اس کے لیے تو ایک آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن ICC انتظام کر دیتی ہے. اب اگر بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہم بھارت میں غیر محفوظ ہیں, نہیں جا سکتے, تو اس کو وہ ICC ٹورنامنٹ سے ہی باہر کر دیتی ہے, اور اس بات کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ جس طرح بھارت کے لیے اس نے ایک رعایت کی تھی وہ بنگلہ دیش کو بھی وہ رعایت دے. تو یہ ان کا ایک بڑا دورہ معیار ہے. پاکستان اس معاملے میں پوری طرح بنگلہ دیش کے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ ان کو اگر وہ غیر محفوظ ہیں تو آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن سر پہ یہ ان کے دورہ میچز معیار ہم نے دیے اس پہ جانے نا چاہیے. انڈیا کو, جو کہ ہم سے واقعی آپ صحیح کریں, پوری کرکٹ کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن ہم نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ نہیں آئیں گے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, ہم بھی نہیں جائیں گے, اور اب ہم شری لنکا میں کھیل رہے ہیں. تو اپنے لیے تو یہ لڑائی ہم نے لڑی. سفارتی طور پہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی تو کھڑے ہو جائیں, ابھی ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, کل کو واپس وہاں پہ عوامی لیگ کی حکومت آ جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ انڈیا کے کیا تعلقات تھے, یہ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں, تو پھر ہماری سٹینڈنگ کیا ہوگی اس میں؟ جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش کے موقف کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. ICC کے اندر بھی ہم نے ان کی بھرپور سپورٹ کی ہے, اور اس میں جو بھی حتمی فیصلہ ہے وہ کابینہ کی سطح پر وزیر ٹھیک, اعظم کی سربراہی میں ہوگا.
بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.